پوری رات عبادت میں گزارتے ہیں۔ اس عبادت کا مقصد یہ تھا کہ یہ بتانا تھا کہ جو قربانی ہم دے رہے ہیں وہ عبادت کے لیے، اسلام کے لیے اور حق کے لیے ہے۔ یہ بہت بڑی قربانی جب شب عاشور ڈھل رہی اور صبح ہوتی ہے تو امام حسین علیہ السلام نے 71 لاشیں اٹھائیں، جس میں ایک امام سب کی لاشیں لا چکے، ایک بے زبان جو ننھا بچہ جس نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا، اور جھولے سے گرانے کے بعد شاید بچے کی ماں کو لگا کہ وہ پیاسا ہے، تو امام حسین علیہ السلام نے کہا بچے کو لے جا کر، کہ جیسے ہی دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام لا رہے ہیں بچے کو تو وہ سمجھے یزید اور لشکر یزید کا سمجھا کہ امام حسین علیہ السلام بیعت کرنے کے لیے قرآن لے کر آئے ہیں۔ لیکن جب امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یہ بچہ پیاسا ہے اور شاید تم اس کی پیاس کو دیکھ کے تمہارا دل بھر آئے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ ہم خود کے لیے آئے ہیں تو ایسا نہیں، ہم اس بچے کو تپتی ریت پر لٹا دے رہے ہیں۔ اور امام حسین علیہ السلام نے تپتی ریت پر بچے کو لٹا دیا۔ جناب علی اصغر علیہ السلام نے اپنی سوکھی زبان سے اپنے ہونٹوں کو پھیرا، فوج جو تھی وہ رونے لگی، تو اتنے میں دیکھا حاکم شام نے حکم دیا کہ اے حرملہ جلدی سے بچے کا سر قطع کرو، ورنہ یہ فوج جو ہے یہ کہیں کمزور نہ پڑ جائے۔ یہ سننا تھا کہ جناب علی اصغر علیہ السلام نے گلے پر ایک ایسا 3 بھالے کا تیر مارا جس میں جناب علی اصغر علیہ السلام کے گلے کو کھیدتا ہوا امام حسین علیہ السلام کے بازو کو کھید کر چلا گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اصغر کے خون کو چاہا کہ آسمان کی طرف پھینکیں تو آواز آئی، جب تک یہ خون ناحق آسمان کی طرف آئے گا، جب تک تا قیامت کوئی بھی پانی نہ برسے گا۔ چاہا کہ زمین کی طرف پھینک دیں تو آواز آئی زمین سے کہ تب تک قیامت تک کوئی بھی دانہ نہ ہوئے گا۔ امام حسین السلام نے خون کو اپنے چہرے پر مل لیا اور یہ کہا کہ نانا سے اسی طرح ملاقات کروں گا۔ یہ تو ایک چھوٹے بچے کی شہادت، امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اکبر علیہ السلام کی شہادت میں کیسے بتاؤں۔ جناب علی اکبر علیہ السلام جو شبیہ پیغمبر تھے، ان کی شہادت کے لیے امام حسین علیہ السلام نہیں چاہتے تھے جلدی ان کو میدان میں اجازت دیں، کیونکہ جوان بیٹے کی کس طریقے سے جدائی باپ برداشت کر سکتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جناب علی اکبر علیہ السلام کو اجازت ملتی ہے اور جناب علی اکبر علیہ السلام جاتے ہیں اور میدان کی طرف جانے کے بعد بہت اچھی جنگ کرتے ہیں، تمام یزید کے سپاہیوں کو جہنم کی طرف بھیجتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بار پلٹ کر آتے ہیں اور کہتے ہیں میری جنگ کیسی لگی، میری جنگ میرے دادا سے کم نہیں۔ امام حسین السلام نے کہا بہت اچھا، کہیں گے بس ایک بوند اگر پانی مل جاتا بابا تو میں اپنے باپ دادا کی جنگ یاد دلا دیتا۔ جناب امام حسین السلام نے کہا بیٹا پانی تو نہیں ہے، لیکن میرے زبان کو اپنی زبان میں رکھ لو، شاید تمہاری کلیجے کو کچھ ٹھنڈک پہنچے۔
جیسے ہی جناب اکبر علیہ السلام نے جناب امام حسین السلام کی زبان کو اپنی زبان پہ رکھا، فوراً پیچھے ہٹ گئے، کہیں بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے۔ بس امام حسین السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ جناب علی اکبر اسلام پھر سے واپس جنگ کے میدان میں جاتے ہیں، اور جانے کے بعد جنگ کرتے ہیں۔ جنگ کرتے کرتے ایک بار زمین پہ تشریف لاتے ہیں اور آواز دیتے ہیں، بابا ادرکنی، بابا ادرکنی۔ بس جوان بیٹے کی آواز سن کر امام حسین السلام کس طریقے سے کمر پہ ہاتھ رکھے پہنچتے ہیں جناب اکبر علیہ السلام کے پاس، کہتے ہیں بابا مجھے بہت تکلیف ہے، میرے سینے میں بہت درد ہے۔ جیسے امام حسین السلام جو دیکھتے ہیں تو ایک برچھی کا پھل سینے میں ٹوٹا ہوا پھنسا ہے، کہنے کہ بہت بابا تکلیف دے رہا ہے۔ امام حسین السلام نے کہا کہ رکو میں اس کو نکالتا ہوں۔ امام حسین السلام نے اپنے جوان بیٹے کے کلیجے سے برچھی کی یعنی کو نکالا، برچھی کی یعنی کے ساتھ کلیجہ باہر آ گیا۔ امام حسین السلام ایک جوان کی لاش لے کر چلے اور آواز دیتے ہیں، اے بچوں ہم سے جوان کی لاش مدد کو آؤ۔ اور اس طریقے سے امام حسین اسلام کی قربانی انا للہ و انا الیہ راجعون۔